بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبع احسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا رشد و ہدایت کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اس کتاب کو کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے، اس کتاب کو کیسے سمجھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر رہنمائی کی کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی یہ آیتیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ کچھ صحابہ سے کچھ غلطی ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تنبیہ کرتے، بتاتے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، ایسا اسے اس طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول علی بن حاطب رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے رمضان کی اس آیت کو سنا جس میں اللہ رب العالمین نے رمضان کے وقت کو بتاتے ہوئے کہا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو اس وقت تک تم کھا سکتے ہو جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے میں تبدیل نہ ہو جائے فجر تک، ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور تم اپنے روزے کو مکمل کرو رات تک۔ تو علی بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے ظاہری مفہوم سمجھے۔ انہوں نے دو دھاگے لیے، ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے۔ انہوں نے آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ ہم اس وقت تک کھا سکتے ہیں، سحری کھانے کی اس وقت تک اجازت ہے جب تک کہ یہ دونوں دھاگوں میں واضح نہ ہو جائے، روشنی نہ آ جائے کہ کون سا دھاگا سفید ہے کون سا دھاگا کالا ہے۔ انہوں نے اس کا ظاہری مفہوم سمجھا اور وہ سحری کرتے رہے اس وقت تک جب تک کہ روشنی آ گئی اور انہیں پتہ چلا کہ یہ کالا دھاگا یہ ہے، سفید دھاگا یہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ صحابی رسول نے ایسا کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، پھر بلا کر کہتے ہیں، اے علی بن حاتم تم نے آیت کا مطلب غلط سمجھا۔ نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے، کالے دھاگے سے مراد، سفید دھاگے سے مراد فجر صادق فجر کاذب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا دھاگے سے مراد فجر کاذب، جب تم مشرق سے لے کے مغرب تک ایک لمبی لکیر دیکھو جو دم کے مانند ہو تو یہ سحری کا وقت ہے، اور جب تم جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں لمبی لکیر دیکھو، سفید لکیر نظر آئے گی تو وہ فجر صادق ہے، تم اس وقت تک تم کھا سکتے ہو۔ جب یہ لکیر آ جائے تم سحری کرنا چھوڑ دو۔ تو پتہ چلا کہ ہم کتاب و سنت کو اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ ظاہری مفہوم پر اگر غور کریں گے تو جب تک فہم صحابہ، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ہم نہیں دیکھیں گے اس آیات کے سمجھنے میں، تو یقین مانی ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنی عقل سے سمجھتے رہیں گے تو گمراہ ہو کر رہ جائیں گے، جیسے کہ اسی آیت پر شیعہ تباہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے سحری افطار کے وقت کو غلط سمجھا، اور وہ لوگ افطار کب کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ افطار وہ مغرب کے بعد کرتے ہیں، جیسا کہ اس کے آیت کے ظاہری مفہوم کو انہوں نے لیا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم رات میں اپنے روزے کو مکمل کرو۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رات سے مراد کیا لیا؟ رات سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب سورج ڈوب جائے تو وقت شروع ہو گیا اور تم افطار کر سکتے ہو۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کو آپ ویسے ہی سمجھے جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور جس طریقے سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے سمجھا، جس طریقے سے تابعین نے سمجھا، ویسے ہی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے مضامین میں ایک مضمون
جہاد کے تعلق سے بتایا گیا۔ اللہ رب العالمین جہاد کے تعلق سے کہتا ہے، آج دیکھیے آپ کس قدر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، کس قدر اسلام کے تعلق سے الفال کہا جاتا ہے جہاد کے سلسلے میں، لیکن اللہ کی اس آیت کو اگر پڑھیں گے تو دل گواہی دے گا کہ جہاد کسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تم ان سے جہاد کرو اللہ کے راستے میں جو تم سے جھگڑا کرتے ہیں، جو تمہیں دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، تمہیں ورغلاتے ہیں، تمہیں رکاوٹ بنتے ہیں، تم ان سے جہاد کرو۔ پھر بھی اللہ آگے فرماتا ہے جہاد کرنے کے سلسلے میں جب تم آگے والے سے لڑ رہے ہو، سامنے والوں سے لڑ رہے ہو، وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہیں کرنا۔ آپ جہاد کریں گے، ان سے لڑیں گے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ تم پر ہرگز اس بات کی اجازت نہیں کہ تم ان پر زیادتی کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر دیکھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں کئی جنگ کیے، کئی غزوے کیے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے صحابہ کو قدم قدم پر رہنمائی کرتے تھے کہ کیسے جہاد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں کو قتل نہ کرنا، جو تلوار پھینک دے اس کو قتل نہ کرنا، جو اپنی جانب سے سلنڈر کر دے وہ امن میں ہے، سلامتی میں ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی کی صحابہ کی، اور اسی کا نتیجہ نکلا کہ تاریخ اسلام میں جو سب سے بڑی فتح تھی، جسے ہم فتح مکہ کہتے ہیں، ایسی فتح دنیا نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فتح، ایک خون نہیں بہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کر دیا، اور رہتی قیامت تک کے لیے ایسی مثال کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت میں جب کبھی کوئی رکاوٹ بنے، اس وقت یہ حکم دیے کہ ان کے ساتھ تمہیں جہاد کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جہاد کا سب سے بڑا مقصد اللہ رب العالمین کہتا ہے وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس روئے زمین پر اگر فتنہ رونما ہو جائے، دین سے رکاوٹ تمہیں ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں تمہیں جہاد کرنا ہے، اور یہ دین اللہ کے لیے ہے، یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے خاطر تمہیں لڑنا ہے۔ اسی طریقے سے ان سورہ بقرہ کے مضامین میں ایک مضمون اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے بتایا گیا۔ اللہ اسلام دیکھیے میانہ روی اختیار کرنے کو کہتا ہے، تم اتنا خرچ نہ کرو کہ تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگو، اور اتنے کنجوس نہ بن جاؤ، اتنے بخیل نہ بن جاؤ کہ تم گن کر رکھ رہے ہو۔ میانہ روی کی اسلام دعوت دیتا ہے، کہتا ہے کہ خرچ کرنے میں بھی کھل کر ہاتھ نہ پھیلا دو، کہ آنے والے ایام میں تم فقیر بن کے رہ جاؤ اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، بلکہ شریعت کہتی ہے میانہ روی اختیار کرتے ہوئے خرچ کیا کریں۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں ایک آیت جو سب سے عظیم آیت ہے، در حقیقت یہ دعا ہے۔ آپ غور کریے، عربی زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کے جو بھی دعائیں ہوتے ہیں، بالکل مختصر دعائیں، لیکن معنی اس کے اندر زرخیز ہوتا، بالکل اس کے اندر معنی بہت پاورفل ہوتا۔ اب چھوٹی سی دعا جو ہم میں سے ہر ایک فرد کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کتنی جامع دعا ہے۔ دیکھیے آپ، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو ہم نے مانگ لیا اللہ کے سامنے، کہا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو، حسنات کو عطا کر دی۔ اب غور کریے، دنیا بھی مل جا رہی، آخرت بھی مل جا رہی، اتنی مختصر دعا، قرآن مجید کی دعا۔ اور آج ایک دعا آپ نے سنا ہوگا، جب حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اللہ اکبر، کتنی جامع دعا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی چھوٹے چھوٹے دعائیں ہم ہر ایک جنے یاد کرنا، ہر فرد کو یاد کرنا چاہیے، اور چھوٹے بچوں کو یاد دلانا چاہیے، کیونکہ اتنی چھوٹی ہے دعا لیکن اس کے اندر بہت معنی ہے۔ یقیناً ہم رمضان میں ہر ایک اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیتے ہیں، گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں، سنوار لیتے ہیں۔ یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے رمضان میں، اے اللہ ہم سنور گئے، سدھر گئے، ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو اب نہ پھر رمضان ختم ہونے کے بعد بھی ہمارا دل ایسے ہی رہنا چاہیے،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس مہینے میں ہمیں ہدایت مل گئی، اس مہینے میں ہم رشد و ہدایت کو پہنچ گئے اللہ، اب ہمارے دل کو نہ بدل۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، اے اللہ عطا کر ہمیں تمام خوبیاں عطا کر، یقیناً تو بہت دینے والا ہے۔ بہرحال یہ جامع دعائیں ہوتی ہیں قرآن مجید کی، ہم میں سے ہر فرد کو اس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، ہم میں سے ہر ایک فرد کو یاد ہے، لیکن معنی سمجھتے ہوئے اگر یہ دعا پڑھیں گے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں ملنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس کی اہمیت دی، یہ دعا کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ جب ہم حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبۃ اللہ کی سعی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جو دعائیں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تم رکن یمانی کو پہنچو، حجر اسود تک جب پہنچ رہے ہو، اس کنارے سے اس کنارے تک، یہی دعا تمہاری زبانوں پر ہونا چاہیے۔ اللہ سے یہ مانگتے رہو، اللہ سے یہ مانگتے رہو کہ دنیا اور آخرت کی تو ہمیں بھلائیاں اللہ عطا کر دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے یہ مضمون میں ایک مضمون یہ بھی ہے، ایک موضوع یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنے جانوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے، اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کر رکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی کا، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مفسرین نقل کرتے ہیں۔ جب وہ ہجرت کرنے کے لیے مال و دولت کے ساتھ مکے کے سب سے بڑے مالداروں میں ان کا شمار، مکے کے بڑے مالداروں میں شمار، پوری دولت لے کے نکل رہے ہیں جو کچھ کمائے تھے۔ مکے کے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے، کہا اے صہیب تم جب مکہ آئے تھے کچھ نہ تھا، مکے میں آنے کی وجہ سے مالدار بن گئے، اب سب لے کر جا رہے ہو، مدینہ چلے جاؤ گے۔ تو صہیب نے ان سے ایک ہی سوال پوچھا، اگر میں یہ مال یہیں چھوڑ دوں جانے دو گے؟ جانے دو گے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں یہیں چھوڑ کر جانا ہوگا تمہیں۔ حضرت صہیب نے کہا میں اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے یہ مال یہیں چھوڑتا ہوں۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بالکل ایک لباس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً صہیب نے نفع بخش تجارت کی، جو آیت میں کہا گیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرید دیتے ہیں، جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفسوں کو اللہ کی رضا کے لیے۔ یقیناً صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ثابت کر کر بتایا کہ اے اللہ تیرے خاطر میرا مال قربان، اور ہر چیز کو قربان کر کر رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی بے حساب مثالیں ملیں گی آپ کو، جان کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، اولاد کو قربان کیا، گھر و کاروبار کو قربان کیا اللہ کے خاطر، ایسے بے حساب آپ کو مثالیں ملیں گی۔ اسی طریقے سے ایک آیت آپ کو اس سورہ بقرہ میں یہ بھی ملے گی، اللہ رب العالمین اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اسلام کی کچھ باتیں اچھی لگ جاتی ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسلام بڑا وسیع دائرہ ہے، آپ دیکھیے اس کے اندر عقائد ہے، عبادات ہے، اخلاقیات ہے، معاملات ہے، معاشرات ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی چیز سے محبت کرتا ہوں بس اسی پر عمل کروں گا، دوسری چیز سے مجھے لینا دینا نہیں۔ کسی کو محبت نماز سے ہوتی ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، ایسا نہیں، اس پر زکوٰۃ بھی ہے اگر وہ صاحب نصاب کو پہنچ گیا۔ کوئی مالدار ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ میں زکوٰۃ دے دوں گا اور زکوٰۃ کی وجہ سے میں جنت میں چلے جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں پوری طریقے سے آنا ہوگا، نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ ہم میں سے اکثر مسلمان یہی معاملہ ہے، مہینہ آیا رمضان کا، عبادت کر لیں گے، رمضان کے مہینے میں عبادت کر لیں گے، روزے رکھ لیں گے، اسی روزے کے سبب جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں۔ پورے معاملات میں، پورے عبادات میں، پورے ہر چیز میں پوری طریقے سے اسلام میں آنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ اہل کتاب کی نشانی ہے، کچھ چیزوں کو لے لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اچھی چیز دکھی وہ لے لیتے ہیں، جو اچھی چیز نہیں دکھی
چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، تم کتاب کے کچھ حصہ لے لیتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض حصہ چھوڑ دیتے ہو. ایسے لوگوں کے لیے دنیا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملنے والا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو چیز پر عمل کریں گے اس کا اجر و ثواب انہیں ملے گا. نہیں، اس کا اجر و ثواب بھی ضائع ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس سورۃ البقرہ کی ان آیتوں میں ایک آیت یہ بھی آئی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نکاح کے تعلق سے کہتا ہے کہ مسلمان مرد یہ صرف اور صرف مسلمان عورتوں سے نکاح کریں. مسلمان عورتیں مسلمان مردوں سے ہی نکاح کریں. غیر مسلم سے نکاح اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا. اللہ تعالیٰ اس حد تک کہتا ہے کہ کوئی مسلمان مرد کسی غیر مسلم سے نکاح نہ کرے، اس سے بہتر ایک غلام سے نکاح کرنا. عورت کے سلسلے میں کہتا ہے اگر انہوں نکاح کرنا چاہیں غلام سے نکاح کر لیں جو مومن ہے، اس سے نکاح کر لینا بہتر ہے. پھر وہی مردوں کو تعلیم دی گئی کہ کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں کرے گا، غیر مسلم سے مشرک سے نکاح نہیں کرے گا. اس سے بہتر ایک لونڈی سے نکاح جو مومن ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے. آپ دیکھو آج کے اس معاشرے میں، ہمارے اس معاشرے میں جو دن بدن جو واقعات آ رہے ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں، کئی اسباب ہے اس کے کہ ایک مسلمان بچہ مسلمان اور غیر مسلم بچی سے نکاح کر لیا، یا کوئی مسلمان بچی غیر مسلم بچے سے نکاح کر لی. اللہ اکبر، آئے دن ایسے کئی واقعات ہمارے نظروں کے سامنے. کیا وجہ ہے کہ یہ دن بدن یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ کئی ایک اسباب ہے ان میں. سب سے پہلا سبب ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا. اب دیکھو قرآن مجید کی اسی شروع کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے نکاح کے تعلق سے بیان کر دیا. کتنا آسان تھا مسئلہ، کتنا آسان. جس چیز کو اللہ نے آسان کر رکھا تھا ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. اور جو چیز ہماری زندگی میں مشکل تھی، جس کو ہم طلاق کہتے ہیں، جو مشکل تھی، مشکل سے مشکل چیز ہے، اس کو ہم نے آسان کر دیا. اللہ اکبر. جس کا سبب یہی ہوا کہ آئے دن ہمارے گھر کی بچیاں غیر بچوں کے ساتھ، غیر مسلم بچوں کے ساتھ. اللہ اکبر. ایسے کئی ایک واقعات آپ کو ملیں گے. تو ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا. ایک باپ سوچنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ یہ بس میری بچی کا نکاح میں کیسے کروں، کیونکہ ہم نے نکاح کو اس قدر مشکل بنا دیا. لوگوں کو دیکھ رہا ہے آئے دن کیسے پیسوں خرچ کر وہ اپنے بچیوں کو نکاح کریں. اگر میں اپنی بچی کا سادہ نکاح کروں گا لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے. ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے الغرض وہ اپنی بچی کو گھر میں بٹھایا، شہوات ابھر کر آئے، ان لوگوں نے اپنے شہوات کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر دیا. اللہ اکبر. دوسرا سبب جو نکاح کا دوسرا سبب یہ ہے اختلاط مرد و زن. جس قدر اختلاط ہو رہا ہے مرد و زن میں، محرم غیر محرم نہیں دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو آسانی سے بچیاں پوری طریقے سے غیر بچوں کے ساتھ ملوث ہو گئے، اور اسی طریقے سے بچے غیر بچیوں کے ساتھ ملوث ہو گئے. جتنا ملیں گے، قرآن مجید کہتا ہے غیر محرم کو دیکھنے کے لیے بھی تمہاری نظریں جھکنی چاہیے. ان سے بات تو دور کی بات، تم بات کرنے کی بعد میں انہیں دیکھنا بھی تمہارے لیے حرام ہے، تم دیکھ نہیں سکتے. بچیوں کو بھی حکم، بچوں کو بھی حکم، مردوں کو بھی حکم، عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا. لیکن آج دیکھیے، آج آپ کمپنیوں کا رخ کر دیکھو کیا معاملہ ہو چکا ہے. وہاں کمپنیوں میں دیکھو آج کیا معاملہ ہو چکا ہے. کس قدر ایسے گفتگو کرتے ہیں گویا میاں بیوی بھی اس طریقے سے گفتگو نہیں کرتے. اللہ اکبر. یہ معاملہ ہو چکا ہے. تیسری چیز، جب سے یہ تباہی ہمارے ہاتھوں میں آئی، جسے ہم موبائل فون انٹرنیٹ کہہ رہے ہیں، نہ جانے اس کے ذریعے کیا کیا نہیں ہو رہا. ایک دوستی کرنے کے لیے بآسانی یہ دوستی بن جا رہی. سامنے والدین کی پرواہ نہیں ہوگی، بھائی بہنوں کی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن وہ دوست کی فکر ہوگی کہ میرا دوست کیا کر رہا ہے. اس کے کھانے کی، پینے کی، اس کے پہننے کی، اس کے اٹھنے کی، سونے کی، یہ تمام فکر ہوگی. یہ انٹرنیٹ تباہ کر دیا، یہ موبائل فون تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے آئے دن یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے نکاح کو بڑا آسان کر رکھا، اور یہ نکاح اس قدر آسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی ثبوت دے کر بتائے. 11 نکاح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سادگی سے،
کتنی سادگی سے سفر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہو جاتا، صحابہ کو پتہ نہیں چلتا، اتنی آسانی کے ساتھ اللہ کے نبی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں آئے، کچھ نشان دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے جلیل القدر مالدار صحابی ہیں، کتنی دھوم دھام سے ہونا تھا ان کا نکاح، آئے مسجد نبی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیکھا تو کہا کیا نکاح کر چکے ہو عبد الرحمن؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا ولیمے کی دعوت کب دو گے؟ تو غور کرو اتنے مالدار صحابی کتنی سادگی کے ساتھ نکاح، کتنی سادگی سے نکاح. یہاں غریب سے غریب ہمارے معاشرے کا ایسی دھوم دھام سے نکاح کرتا ہے کہ پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنی بڑی دولت ہے، پھر بعد میں کنگال بن کر رہ جاتا، سسرالی رشتہ داروں میں کوئی عزت نہیں رہتی. اللہ اکبر. ایسے دن بدن واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین آگے طلاق کے تعلق سے کہتا ہے، دیکھیے جس کو اللہ رب العالمین نے جو طلاق کے سلسلے میں قدم قدم پر رہنمائی کی، طلاق کتنا مشکل چیز ہے، طلاق دینے کے لیے کتنا سوچنا چاہیے ایک مرد کو، لیکن ہم نے اس کو آسان کر دیا. اگر ہم پوری چیزوں کا جائزہ لیں گے تو اسلامی معاشرے میں طلاق کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے طلاق بدعہ، ایک ہے طلاق حسن، ایک ہے طلاق احسن. شریعت کہتی ہے جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو سب سے پہلے میاں بیوی کو چاہیے کہ بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کریں کہ کس وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف ہو رہا ہے. اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر بات نہیں بن رہی ہے تو ایسی صورت میں اگر بیوی کی غلطی ہے تو ایسی صورت میں بتایا گیا کہ شوہر کو کہ سب سے پہلے نصیحت کرنا، اس کے بعد اس عورت کو بستر الگ کرنا، اس کے باوجود بھی نہیں سنور رہی ہے تو مارنے کا حکم دیا گیا. اور مار بھی اس طریقے سے کہ ایک مسواک کی جو مار ہوتی ہے اس قدر. اس کے باوجود دونوں میاں بیوی میں اختلاف ہو رہا ہے. یہ تیسرا مرحلہ. پہلا مرحلہ کہ میاں بیوی بیٹھ کر بات کریں گے. دوسرا مرحلہ بستر الگ کر کر دیکھیں گے، معلوم ہوگا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے اس واسطے الگ سو رہا ہے. بیوی الگ سو رہی ہے تو شوہر سوچے گا کہ میرے سے بیوی ناراض ہے اس لیے جو ہے وہ الگ سو رہی ہے. پھر وہ اختلاف کو ختم کریں گے. پھر اس کے باوجود یہ مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں تو تیسرا مرحلہ شریعت نے کہا کہ تم ایک حکم کو بناؤ گے. جو ایک حاکم ہوگا جو سمجھدار ہوگا شوہر کے خاندان میں سے اور بیوی کے خاندان میں سے ایک حاکم ہوگا. دونوں مل کر فیصلہ سنائیں گے کہ کیا غلطیاں ہو رہی ہے. اس کے باوجود میاں بیوی میں اختلاف ہو رہا ہے تو اب یہاں آخری مرحلہ بتایا گیا، دونوں اگر چاہے تو جدا ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود شریعت کہتی ہے تو اس کو بھی طلاق دینے کے لیے مراحل ہیں. کہ سب سے پہلا مرحلہ سب سے پہلے میں طلاق بدعہ کے بارے میں کہہ دیتا ہوں. طلاق بدعہ کیا ہے؟ کہ عام طور پر ہمارے جو معاشرے میں جو مشہور ہے، ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ کہہ دینا طلاق طلاق طلاق. تو لوگ کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہو گئی، لیکن قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں اگر انسان 3 مرتبہ بھی کہہ دیتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی. دوسرے طلاق جو شریعت نے کہا طلاق حسن، کہ آپ عورت کی پاکیزگی کی حالت میں ایک طلاق کہیں گے، پھر اس کے اوپر ایک مدت گزرے گی، ایک حیض گزرے گا یا 1 مہینہ گزرے گا، اس کے بعد دوسرا طلاق دیں گے. 1 مہینے کے بعد دوسرا طلاق دیں گے، یہ دوسرا ہوا. پھر اس کے بعد 1 مہینہ گزرے گا، پھر اس کے بعد آپ تیسرا طلاق دیں گے. اب میاں بیوی جدا، نکاح نہیں ہو، اب دونوں میاں بیوی میں جدائی ہو گئی. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ طلاق کا جو سب سے احسن طریقہ ہے، جو معاشرہ اس سے دور ہے، شریعت کہتی ہے طلاق کا سب سے اچھا طریقہ کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق کہیں گے اس کی پاکی کی حالت میں. طلاق کہنے کے بعد اس پر 3 مہینے گزر جائیں گے. اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کہا، 3 مہینے گزر گئے. 3 مہینے گزرنے کے بعد طلاق واقع ہو گئی. اب میاں بیوی دونوں جدا ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد دونوں رجوع ہونا چاہتے ہیں. کچھ مہینے گزر گئے، دونوں کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی. پھر دونوں نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے دونوں کا نکاح، لیکن نکاح بھی نیا ہوگا، مہر بھی نیا ہوگا.
اس کے بعد پھر دونوں میں نکاح ہوگا. پھر میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے, پھر میاں بیوی میں جھگڑا, شریعت کہتی ہے پھر ایک مرتبہ تم طلاق دے سکتے, طلاق دیے. پھر 3 مہینے گزر گئے, پھر میاں بیوی جھگڑا, میاں بیوی میں جدائی ہو گئی. میاں بیوی میں جدائی ہونے کے بعد پھر یہ دوسرا مرحلہ ہوا. پھر دونوں میں احساس ہوا کہ ہم نے جو غلطی کی وہ غلط غلطی کی. پھر اس کے بعد کیا کرے, 3 مہینے کے بعد پھر سے ان لوگوں نے نکاح کیا, نیا مہر دیے. یہ تیسری مرتبہ ان کا نکاح ہوا. اس کے بعد پھر ایک موقع ان کو ملا, پھر میاں بیوی میں جھگڑا ہوا, پھر 3 مہینے کے, پھر اس نے طلاق کہا. اس کے بعد 3 مہینے گزرنے کے بعد یہ طلاق واقع ہو گئی. اتنے, یعنی آپ غور کر دیکھیے, 3 مہینے کا اسے موقع ملا, پھر اس کے بعد نکاح پھر سے کر سکتا تھا انہیں. لیکن ہمارے پاس جو معاشرے میں جو عام رواج ہے, یہ طلاق حسن کو کرتے ہیں یا طلاق بدعات کو کرتے ہیں. ایک ہی مجلس میں اٹھے, طلاق 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 بول دیے, کہہ دیے کہ طلاق ہو گئی. جبکہ شریعت نے جو سب سے آسان طریقہ, سب سے اچھا جامع طریقہ بتایا تھا طلاق احسن, کہ آپ طلاق 2-3 مہینے کے بعد اگر جدا ہونا چاہتے ہیں جدا ہو جاؤ. پھر زندگی میں کبھی آنا چاہے تو بھی آنے کا موقع ہے, موقع ہے. پھر سے پھر نکاح کرو, پھر مہر دو, پھر موقع ملے گا. طلاق حسن میں کیا ہوگا, 3 مہینے گزر گئے, ختم, میاں بیوی جدا, آپ نکاح نہیں کر سکتے. اب ہمارے پاس معاشرے میں ایک, اب مول صاحب کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, نکاح طلاق دے دیا ہمیں, کیا کرنا چاہیے. اب یہاں حلال کے صورتیں نکالنا شروع کر دیتے. تو ان تمام چیزوں سے جو معاشرے, جس کو شریعت نے جس کو آسان کر دیا تھا, ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ طلاق کا جو مسئلہ ہے بڑی رکاوٹ کے ساتھ, بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ دینا ہے. اٹھے بیٹھے دینا نہیں ہے, بلکہ شریعت کہتی ہے نشہ کی حالت میں نہیں دے سکتے, غصے کی حالت میں نہیں دیکھنا. عورت اگر حیض سے ہو, اس کے ایام چل رہے ہیں, اس کے دن چل رہے ہیں, تو ایسی صورت میں طلاق تم نہیں دے سکتے ہو. یہ تمام مراحل کے ساتھ شریعت نے تمام احکامات بتائے. تو جس چیز کو اللہ نے آسان کر دیا, نبی نے آسان کر دیا, ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. جو چیز مشکل تھی ہم نے اس کو آسان کر دیا. طلاق دینا بھی نہیں آتا ہمارے پاس, اس حد تک کہ آج غیر مسلم ہم کو سکھانے پہ آ گئے. آج دیکھو آپ, میڈیا ہر طریقے سے مسلمانوں کو سکھانے پہ آ گئی کہ طلاق ایسا دینا چاہیے تھا, ایسا نہیں دے رہے. اس کا سبب کیا ہے, ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے, ایسے چیزوں کو اپنایا جس کو شریعت نے نہیں کہا تھا. اسی طریقے سے عدت کے احکام بتائے گئے کہ عورت کی عدت کیا ہوگی, وہ بھی اس آیتوں میں بتایا گیا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہتا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کل وہ باتیں آئیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگارہ, ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.